السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ غصے کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ غصہ ایک شیطانی عمل ہے۔ غصے میں کیے کام ہمیشہ نقصان کا باعث بنتے ہیں اور غصے میں کی بات ہمیشہ ذلت کا باعث بنتی ہے۔ ایک دفعہ سقراط اپنے شاگرد کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے کہ اچانک ہی ایک آدمی سامنے آیا اور سقراط کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ آدمی غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور مسلسل سقراط کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ سقراط اس آدمی کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گیا۔ سقراط کو مسکراتے دیکھ کر وہ آدمی اور غصے میں آ گیا اور سقراط کو گالیاں نکالنے لگا۔ نہ صرف وہ سقراط کو بلکہ اس کے خاندان کو بھی برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سب ہونے کے باوجود بھی سقراط مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ میری باتوں کا سقراط پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ اس آدمی کے جاتے ہی سقراط کے شاگرد نے سقراط سے پوچھا کہ آپ نے اس آدمی کی باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا اور آپ مسکراتے رہے؟ کیا آپ کو اس کی کوئی بات بری نہیں لگی؟ کیا آپ اس کی کسی بات پر بھی دکھی نہیں ہوئے؟ سقراط نے شاگرد کو ایک نظر دیکھا لیکن اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ شاگرد خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں چلتے چلتے سقراط کے گھر تک پہنچ گئے۔ شاگرد کو باہر رکنے کا اشارہ کر کے سقراط اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سقراط واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک میلا سا بدبودار تولیہ اور کچھ کپڑے تھے جو لگتا تھا کہ کسی کچرے کے ڈرم سے نکالے گئے تھے۔ سقراط نے وہ تولیہ شاگرد کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولا کہ یہ لو، اس سے اپنا ہاتھ منہ صاف کر لو اور یہ کپڑے پہن لو۔ ان کپڑوں سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی۔ شاگرد نے انہیں ہاتھ میں لیتے ہی دور پھینک دیا۔ میں انہیں کیسے پہن سکتا ہوں؟ شاگرد نے کہا، یہ تو انتہائی گندے اور بدبودار ہیں۔ تو سقراط نے کہا کہ جس طرح تم ان میلے بدبودار کپڑوں کو قبول نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح میں بھی کسی کے بدبودار الفاظ کو کیوں قبول کروں؟ اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ اس کی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کر اس کی ان فضول باتوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ان پر غصہ کرنے لگتے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنے اچھے اور صاف ستھرے کپڑے اتار کر کسی کے دیے ہوئے میلے کچیلے بدبودار کپڑے پہن لیے ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بلا وجہ ہم سے جھگڑ پڑتا ہے اور ہم اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں، اپنا سارا دن خراب کر لیتے ہیں۔ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اسے بھول کر اس آدمی کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے رویے پر دکھی رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کوڑے کے ڈرم کی طرح ہوتے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے، انتہائی کوئی فرسٹریٹڈ، شارٹ ٹیمپرڈ۔ ایسے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی احساس کمتری کسی نہ کسی پر تو نکالنی ہوتی ہے، اپنا کچرا کسی کے اوپر تو پھینکنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ایسے لوگوں کا شکار ہرگز نہ بنیں۔ اگر کوئی کوڑے کے ڈرم آپ کو نظر آئیں تو بچ بچا کر مسکراتے ہوئے ان کے پاس سے گزر جائیں۔ کسی کی غلط بات پر ہمیں خود کو پریشان کرنا نہیں چاہیے، کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ کوئی جب مرضی آ کر ہمیں غصہ دلائے، ہمارے دل اور دماغ پر صرف ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔